الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت دین اسلام ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے، باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کا
شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین کی جتنی بھی ہماری زندگی میں نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر اگر ہمیں ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا. تو اسی لیے جہاں تک ہو سکے ہم اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا شکر کا ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت بھی کہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مصیبت کو پیش کرنا چاہیے. اور جب انسان کی زندگی میں خوشی مسرت بھلائیاں جب آ جاتی ہیں تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. دونوں موڑ پر دونوں موقع پر کیا ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی کو کیا ہے مومن کہا جاتا ہے, اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے. صرف خوشی کے موقع پر ہی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. جب اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو کیا ہے شکر ادا کرتے ہیں. جب کیا ہے اس کی زندگی میں جب خوشیاں آ جاتی ہیں بھلائیاں آ جاتی ہیں تو اس کو کیا ہے اللہ رب العالمین یاد نہیں آتا. اللہ رب العالمین کیا ہے اس کو یاد نہیں آتا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کئی مقامات پر کہا کہ جو بھی لوگ کیا ہے شکر ادا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم شکر ادا کریں گے میرے بھائی اللہ رب العالمین کا انشاءاللہ. تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرور و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر, خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا, بشیر و نذیر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور اس دنیا کے اندر جو بھی لوگ گمراہ تھے, جو بھی لوگ کیا ہے شرک اور بدعات میں ملوث تھے, ان کو اللہ رب العالمین کی طرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو میرے محترم بھائیو, تو یہ کیا ہے تمہیدی کلمات تھی. تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے, اس سے پہلے بھی بہت سے مرتبہ میں نے کیا ہے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا ہے, لیکن جتنی بھی قرآن اور حدیث کی باتیں چاہے وہ کسی نہ کسی موضوع پر کئی مرتبہ بھی کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ موضوع کیا ہے ادھوری ہی رہ جاتی ہے, مکمل نہیں ہوتا. تو یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے, اس کو آپ کیا ہے 100 مرتبہ بھی پڑھیں گے, 100 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہے ہر مرتبہ ایک نئی بات آپ کو معلوم ہوگا. ایک مرتبہ اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی, دوسری بار پڑھیں گے تو آپ کو اور نئی باتیں کیا ہے معلوم ہوں گی. تو اسی طرح کہے جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے, حدیث کا مطالعہ کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ کو ایک نئی چیز, ایک نیا کہے فکر, ایک نئی سوچ, ایک نیا عمل کہے آپ کو کہے وہاں پر دیکھنے کو ملے گا. تو اسی لحاظ سے دعا کے تعلق سے بھی ہم نے بہت سے مرتبہ بہت ساری باتیں ہم نے کہے سنی ہے کہ دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے. کہ میرے بھائیو دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے, دعا ہمیں کب کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. ہمیں کہے بہت سارے موقع پر مختلف انداز میں ہم نے کہے سننے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی. تو اسی دعا کے تعلق سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے کہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں کہے, ضروری باتیں دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا.
ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کہیں غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، عمل کی نیت سے کہیں سننے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کی اصلاح کی نیت سے کہیں سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف سے، پریشانی سے جڑ کر ہے، کیا میرے بھائیوں؟ تو وہ ہر موڑ پر کیا ہے، اللہ رب العالمین جب انسان کی زندگی میں جو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے پورے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی اس کو ساتھ نہیں دیتے، اپنا بھی اجنبی بن جاتا ہے اور اپنا بھی پرایا ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر کیا ہے اس کو صرف اللہ رب العالمین کا سہارا ہوتا ہے، کیا میرے بھائیوں؟ ایسے موقع پر کیا ہے وہ کون سہارا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کا سہارا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کی ایک مثال دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں یونس علیہ السلام کا واقعہ، جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے بیزار ہو کر غصے سے اس قوم سے نکل جاتے ہیں، نکل کر کشتی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو کشتی کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جب سمندر کے بیچوں بیچ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کشتی ڈگمگانے لگ جاتی ہے، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر قرآن اندازی کہے ڈالتے ہیں کہ اس کشتی کے اندر کوئی نہ کوئی گنہگار موجود ہے، کوئی نہ کوئی کہے گنہگار موجود ہے، اسی وجہ سے کہ یہ کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کشتی کی وزن بڑھ جانے کی وجہ سے کہ قرآن اندازی ڈالی جاتی ہے، جب قرآن اندازی چٹھی ڈالی جاتی ہے تمام لوگوں کا، یعنی جس کا نام آ جائے گا تو وہ کیا ہے سمندر کے اندر اس شخص کو پھینک دیا جائے گا اور وہ کشتی کیا ہے سنبھالی جائے گی۔ تو اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام کیا ہے 3 مرتبہ بھی کہے حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا ہے، تو اس موقع پر کیا کرتے ہیں اس کشتی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو کیا ہے کشتی سے باہر کر دیتے، سمندر کے اندر پھینک دیتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کشتی سے باہر چلے سمندر کے اندر پھینکنے کے بعد سمندر کی جو گہرائی ہے، سمندر کی جو لمبائی ہے، سمندر کی جو چوڑائی ہے، بہت کہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو ایسے سمندر کے اندر حضرت یونس علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اتنی گہرائی کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر کہیں سورج کی شعاعیں بھی نہیں پہنچ سکتی، اتنی گہرائی کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی کہے حضرت یونس علیہ السلام کا سہارا نہیں تھا، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار، وہاں پر کوئی نہیں سہارا نہیں مدد کرنے کے لیے، اور الٹا کیا ہے وہاں پر سمندر کے اندر جتنی چیزیں زہریلی چیزیں خطرناک چیزیں کہے چھیر پھاڑ کر کھانے والی چیزیں جتنی سمندر کے اندر ہے اتنی زمین کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو مدد کرنے کے لیے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، صرف ایک سہارا ہے، کون ہے؟ بولے میرے بھائی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ایسے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نہ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں، نہ کسی پیر کا نام، ولی کا، کسی کا نام نہیں لیتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی حقیقی معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور تو تمام عیبوں سے پاک ہے، اور میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں۔ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں پر کہے مدد کرنے کے لیے کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا، جتنے بھی سہارے تھے تمام کے سہارے ٹوٹ گئے۔ ایسے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کی؟ دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو فوراً اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، یعنی وہاں پر کیا ہے سمندر کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی کیا کرتی ہے؟ نگل لیتی ہے۔ کیا کر لیتی ہے؟ نگل لیتی ہے۔ تو ایسے وقت میں حضرت یونس علیہ السلام کیا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا ہے جس مچھلی نے
اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا، اسی مچھلی کو لے کر اللہ رب العالمین نے سمندر کے کنارے پر لا کر پہنچا دیتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ بولو میرے بھائی، کس کے ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے۔ تو ہمیں دعا کس کو کرنا چاہیے؟ کسی پکارنا چاہیے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت کس کو پکارنا چاہیے؟ بولو میرے بھائی، کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز میرے بھائی، دعا کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو ہم نے پہلی مرتبہ بھی، بہت سے مرتبہ بھی ہم نے سنا ہے۔ تو دیکھیے، عبادت اسلام کی نظر میں دعا کا جو درجہ ہے، دعا کا جو درجہ ہے بہت اونچا ہے میرے بھائی۔ کیسا ہے؟ بہت اونچا ہے۔ اور وہ اونچا درجہ کیسا ہے؟ عبادت کا درجہ اس دعا کو دیا گیا ہے۔ عبادت کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس دعا کو دیا گیا ہے۔ یعنی جو دعا ہم جو کرتے ہیں یہ ایک ایسا معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جس طرح کہ ہم 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے، حج کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے ساتھ اس دعا کو جوڑتے ہیں کہ دعا بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر دعا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جہاں پر بھی رہتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، دعا کے کچھ آداب ہیں، میں آپ کے سامنے ان آداب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میرے محترم بھائی کہ دعا کرنے سے پہلے جو آداب ہمیں اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو فوراً اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں وہ گنانے لگ جاتے ہیں۔ یا نہیں تو جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے اور چیزیں مانگنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، کیا میرے بھائیوں، مجھے کاروبار چاہیے، مجھے مال و دولت چاہیے، یہ فوراً کہ اللہ رب العالمین سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، بلکہ جب بھی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بولو میرے بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ حمد و ثنا، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا چاہیے۔ جس طرح سے گھر کے اندر اگر بچہ ہے تو اس کو اگر وہ کچھ کام کر کے آتا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، بچہ اور خوش ہو جائے گا، خوش ہو کر اس کام کو اور اچھے انداز میں اور بہتر انداز میں اور زیادہ کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری حمد و ثنا سے، ہماری تعریف سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا مانگے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، لیکن کیسے کرنا چاہیے؟ حمد و ثنا کیسے کریں؟ اللہ رب العالمین اس کا بھی طریقہ بتاتے ہیں، یعنی تم مجھے کس طریقے سے تم مانگنا چاہیے وہ طریقہ بھی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بتاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے نام ہیں، بہت سارے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہت ہی اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم انہی ناموں کے ذریعے سے اس اللہ رب العالمین کو پکارو۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں، کیا وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر دعا کرتے ہیں میرے بھائی؟ بولو، کہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر دعا کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ باقاعدہ وہ لوگوں کی جہاں پر وہ جاتے ہیں، جن کا عقیدہ لے کر وہ وہاں پر جاتے ہیں، یعنی درگاہ
پر جاتے ہیں, مزار پر جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں, وہاں پر جا کر کہیں, وہاں پر جو قبروں کے اندر جو لوگ ہیں ان کے نام لے کر کے دعا کرتے ہیں, یا علی مدد کہہ کر دعا مانگتے ہیں, یا رسول اللہ کہہ کر مدد مانگتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دعا کرنے کے جو طریقہ سکھایا ہے, اس طریقے سے اگر آپ دعا کریں گے تبھی جا کر اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ اپنی مرضی سے, آپ اپنی منمانی سے جیسے چاہے آپ دعا کریں گے, وہ دعا اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں, تم انہی کے ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو. اب اچھے اچھے نام کیا ہیں؟ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کے بے شمار نام آپ کو اس کے اندر ملیں گے. یا حی یا قیوم, یعنی اللہ رب العالمین تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, تو ہی آخر ہے, تو ہی اول ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, جبار ہے. یعنی اس طرح کے بے شمار نامے ہیں میرے بھائی. ان ناموں کے ذریعے سے اگر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے. آج ہماری دعائیں ادھوری رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری دعاؤں میں اللہ رب العالمین کا نام ہم نہیں لیتے. تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی, انشاءاللہ. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کہے دعا اللہ رب العالمین سے کرتا ہے, لیکن اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی نہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے, نہ تعریف کرتا ہے, کچھ نہیں, بس ایسے ہی دعا کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے جلد بازی کی, اس نے دعا کرنے میں جلد بازی کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثانی علیہ یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیدعو بعد بما شاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ذریعے سے تم دعا شروع کرو. تعریف کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. کیا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں درود بھیجو. درود کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب کہیں, اس میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں درود شریف کسے کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نماز کے اندر تشہد کے اندر درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں, وہ درود شریف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. پہلا حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے, اس کے بعد درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیدعو بعد بما شاء, اس کے بعد تم جو چاہے اللہ رب العالمین سے مانگو. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ ہم دعا جب بھی کرتے ہیں اس کے آداب کو کہیں لحاظ رکھتے ہوئے کہ ان دعاؤں کو کہیں کرنے کی ہمیں کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی, انشاءاللہ. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور یہ شخص کہے اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا کرتا ہے اے اللہ رب العالمین جو تیرا نام ہے اللہ, اس کا واسطہ لے کر میں کہے تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, الاحد الصمد, تو کہے تنہا ہے, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے, نہ تجھے کہے نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, نہ تیرے برابر کوئی نہیں ہے, تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے. جب وہ شخص کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دعا کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص اللہ رب العالمین کے اسم اعظم کے ذریعے سے اس نے کیا ہے دعا مانگی, تو اللہ رب العالمین اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. دیکھیے, تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کی جب کہے بیٹھتے ہیں تو ایسے موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ ہے,
اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو سب سے پہلے ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں. عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی، پہلی چیز ہے میرے بھائی کہ دعا کا سب سے پہلا ادب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، درود شریف کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے. اس کے بعد کہے اپنے لیے جو چاہے کہے مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. دوسری چیز میرے بھائیو کہ دعا جب بھی آپ مانگتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے میرے بھائی. دعا جب آپ مانگتے ہیں اس دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کہ کہے کسی کے سامنے اپنا عہدہ، اپنی پرہیزگاری، اپنا تقوی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں اخلاص، اسی کو کہتے ہیں اخلاص. دیکھیے اس کے تعلق سے کفار اور مشرکین مکہ کے اندر اسلام آنے سے پہلے کفار اور مشرکین پر جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ بھی اس مصیبت کے وقت وہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے. کس کو پکارتے تھے؟ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے. اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب وہ اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ اپنے دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. جیسا کہ فتح مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نکلے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر بہت بڑے بڑے جو ظالم تھے، کفار مشرکین تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا کرو، قتل کر دیا جائے. تو اس میں سے ایک شخص تھا اکرمہ بن ابی جہل، جو کافر تھا، مشرک تھا، بڑا ظالم بھی تھا. تو یہ شخص کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سننے کے بعد تو وہ کیا ہے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. سمندر کے کنارے پر جا کر کشتی میں بیٹھ کر وہ چلا جاتا ہے. جانے کے بعد اس کشتی کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. جب کشتی کا ہے ڈگمگانے لگتی ہے، جب کشتی کا ہے ڈگمگانے لگتی ہے، سمندر کے اندر جو موجیں ہیں وہ موجیں اس کشتی کو ڈبانے لگتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کشتی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں. کیا کہنے لگتے ہیں؟ اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کشتی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ آپس میں کہنے لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پر جتنے بھی بتوں کی ہم عبادت کرتے تھے، جس کے سامنے ہم اپنے پیشانی کو، جس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے، اپنے کمروں کو جھکاتے تھے، آج وہ لوگ یہاں پر آ کر ہمیں نہیں بچائیں گے. آج وہ لوگ کیا ہے یہاں پر آ کر بیچ کے بیچوں بیچ سمندر نہیں بچائیں گے. اسی لیے تم کیا کرو، اس اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اس اللہ رب العالمین سے مدد مانگو جس نے کیا ہے اس سمندر کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کو پیدا کیا. تم اس اللہ رب العالمین کو پکارو. تو وہ آپس میں کیا ہے کہنے لگتے ہیں. وہاں پر کوئی کیا ہے مدد کرنے کے لیے نہیں تھا. تو ایسے موقع پر کہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کہے وہ آئندہ چل کر کہے اسلام قبول کرتے ہیں. وہ وہاں پر اللہ رب العالمین سے کہے دعا کرتے ہیں، یہ کہے دعا کرتے ہیں کہ جس اخلاص کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جب سمندر سے مجھے نجات دلاتا ہے، اس سمندر سے مجھے چھٹکارا حاصل کرواتا ہے، تو سمندر کے باہر بھی اسی اخلاص کے ذریعے سے، اسی دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے ضرور کہے بچائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا
کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو اسی لیے اکرمہ بن ابی جہل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ. اے اللہ، اے پروردگار، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں. کون کہہ رہے؟ اکرمہ بن ابی جہل، جو ابھی کافر تھے، جو ابھی مشرک تھے. وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے پکارتے ہیں، اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اگر تو نے مجھے اس سمندر سے نجات دلا دی تو میں فوراً کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنے ہاتھ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر میں اسلام کو قبول کر لوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، مجھ پر رحم کر دیں گے. تو اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل کو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اس سمندر سے، اس سمندر کی موجوں سے کیا کرتے ہیں؟ نجات دلاتے ہیں. تو اکرمہ بن ابی جہل سمندر پار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ دعا کا اثر ہے میرے بھائی. ایک جو کہے، کون تھے یہ اکرمہ بن ابی جہل؟ کافر و مشرک تھے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہیں پکارا، بلکہ کس کو پکارا؟ صرف اللہ رب العالمین کو پکارا. کون؟ ایک کافر تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک کافر کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہماری دعاؤں کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے. تو اسی لیے میرے محترم بھائی کہ دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. تو اسی لیے اس دعا کو معمولی مت سمجھیے، بلکہ اس دعا کے ذریعے سے کئی لوگ کیا ہے اس دنیا سے کیا ہے سیدھا ان کو کیا ہے جنت کی سرٹیفکیٹ کیا ہے دنیا کے اندر ہی مل گئی. تو اسی لیے اس دعا کو کیا ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دعا تو ہم کیا ہے ہر دن ہر موڑ پر ہم کرتے ہیں. لیکن دعا کے جو آداب ہیں میرے بھائی، دعا کے جو طریقے ہیں، اس طریقے کے مطابق، اس آداب کے مطابق اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو کیا کریں گے؟ ضرور قبول کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، دعا کے اندر ایک ادب یہ بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ دعا کیا ہے پورے عزم و یقین کے ساتھ ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین سے جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ایسی دعائیں نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے تو یہ چیز مجھے عطا کر دے، ایسے نہیں، بلکہ تو اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے. ایسا اتنا پختہ عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر کیا ہے یکسوئی حضور قلب کے ساتھ کرنی چاہیے. یعنی جب آپ دعا کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کے سامنے، تو آپ کیا ہے یکسوئی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رہتے ہیں، اپنی زبان سے دعائیں تو آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نظریں کیا کرتے ہیں؟ ان کی نظریں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. کوئی آ کر سلام کر دیا، سلام کا جواب دے دیتے ہیں. کوئی آ کر بات کر دیا تو اس سے بات کر دیتے ہیں، بات کر اس کے بعد پھر فوراً کیا ہے دعا شروع کرتے ہیں. تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، پھر دعا کیا ہے شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا میرے بھائی. کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اے لوگوں تم جان لو، ان اللہ لا يستجیب، بے شک اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا کیا ہے دعاء من قلب غافل لاہن، جس دعا کے اندر کیا ہے لاپرواہی برتتا ہے. یعنی اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو اللہ رب العالمین کی طرف منتشر نہیں کرتا. ایسے شخص کو اللہ رب العالمین، ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین کہے قبول نہیں کرتا. تو اسی لیے جب آپ دعا کرتے ہیں ایک سوئی کے ساتھ کہیں دعا کرنے کی کوشش کریں، پورا عزم کے ساتھ کہیں
یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کہے دعا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اور دعا کرنے کے جو بھی لوگ دعا کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کہے اپنانے کی کوشش کریں. جو دعا ہم کرتے ہیں وہ دعا اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہونے کے لیے چند چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ضروری بتائے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہے لمبا سفر کر کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لمبا سفر کر کے آیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کہے وہ دعائیں کرنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے کہا کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، جس کا کھانا کہے حرام ہے، ومشربہ حرام، جس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، جس کا پہننا کہے حرام ہے، وغذی بالحرام، جس کی غذا کیا ہے حرام ہے. فأنا يستجاب لذلك، اس ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے جس کا اوڑھنا پینا کھانا تمام چیزیں کیا ہے اس کی غذا حرام ہے. تو اسی لیے ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں، ہماری بھلائیاں اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہونے کے لیے ہم جو کماتے ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، جو ہم پہنتے ہیں وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، جو غذا ہم حاصل کرتے ہیں وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے. جو بھی لوگ حرام طریقے سے کماتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین کبھی بھی قبول نہیں فرماتا. یہ دعا کے کہے جو شروط ہیں، شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط ہے میرے بھائی. آپ خود کہے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کہے جو پہنتے ہیں کیا وہ حرام کا ہے یا نہیں ہے، جو کھاتے ہیں کیا وہ حرام کا ہے یا نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی دعائیں، آپ کی نیکیاں کہاں تک قبول کی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو اس چیز کو کہے دعا کے اندر کہے لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخری بات کیا ہے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی. وہ یہ ہے کہ دعا کے جو اوقات ہیں، دعا کرنے کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کا بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. چند اوقات ہیں جو کہے باقاعدہ حدیث کے اندر کہے موجود ہیں، ثابت ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نماز اور اقامت کے درمیان جو بھی لوگ دعا کرتے ہیں، نماز اور اقامت کے درمیان اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے. ضرور کیا ہے؟ قبول کرتا ہے. اب دعا کیا ہے؟ بیٹھ کر ہی کرنا بول کے ضروری نہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ مومن کیا ہے؟ کھڑے ہو کر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، بیٹھ کر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، سوئے لیٹے ہوئے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے. یہ مومنوں کی صفت ہے. تو اس طرح کہ نماز اور اقامت کے درمیان بھی کیا ہے جو بھی لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اس کی دعا کیا ہے؟ قبول کی جاتی ہے. اور اسی طرح فرض نماز کے بعد جو بھی لوگ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے ان شرائط کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. فرض نمازوں کے بعد 5 وقت کی جو نمازیں جو فرض ہیں ان نمازوں کے بعد کیا ہے ہمیں دعا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح رات کے آخری پہر تہجد کے وقت میں جب تمام کے تمام لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، سناٹا چھایا ہوا رہتا ہے، ایسے وقت میں جب آپ تنہے تنہا اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے رات کے آخری حصے میں. اور اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین کہے انسانوں کے، مومنوں کے، مسلمانوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. وہ وقت ہے عصر سے لے کر مغرب تک. عصر سے لے کر کیا ہے؟ مغرب تک. ایسے وقت میں کیا ہے ہم دعا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کہے اسی بات کو آگے بڑھانے کی میں کوشش کروں گا. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ آج کے معاشرے کے اندر کہ ہم بہت ساری دعائیں تو ہم کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کی، ان نیکیوں کی حفاظت ہم نہیں کرتے. ان نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ جو دعا کی جو شرائط ہیں، جو دعا کی جو آداب ہیں کیا ہے اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو وہ دعائیں اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہوں گی؟
قابل قبول ہوں گی میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے کہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہے, میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہہ رکھنے کی کوشش کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں میرے بھائیوں, ان باتوں کو کہے خود عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی کہے پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے ہی سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے ہی سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.